ہوا کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے عمر کی زبان کے ساتھ میں حق کو باندھ دیا ہے، جن کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، جس راستے سے عمر گزرتے ہیں اس راستے سے شیطان نہیں گزرا کرتا، جس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، اگر میرے بعد کوئی عمر ہوتا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر رضی اللہ عنہ ہوتے، جن کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ ساری باتیں ارشاد فرمائی۔ ان اللہ کے بندوں کا حال کیا تھا، کتنے رب العالمین سے لرزنے والے، کتنے رب العالمین سے ڈرنے والے، کتنے رب العالمین سے کانپنے والے، اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے متعلق یہ ساری باتیں نہیں، ہم رب العالمین کو ناراض کرتے ہیں، ہم رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہیں، ہم رب العالمین کے حکم کو توڑ دیتے ہیں، لیکن کبھی تنہائی میں بیٹھ کر ہمیں قبر یاد نہیں آتی، ہمیں تنہائی میں بیٹھ کر وہاں کے سانپ اور بچھو یاد نہیں آتے، ہمیں تنہائی میں بیٹھ کر ہمیں کبھی میدان محشر کی سختیاں یاد نہیں آتی، تنہائی میں بیٹھ کر جہنم اور اس کا عذاب یاد نہیں آتا، تنہائی میں بیٹھ کر رب العالمین کی پکڑ یاد نہیں آتی۔ اپنے متعلق پورے مطمئن کہ ہمارے ساتھ میں کچھ ہونے والا نہیں، دوسرے کی غلطی کو بہت جلدی پکڑ لیتے ہیں، لیکن اپنی غلطی پر شرمندہ ہونے کو تیار نہیں۔ یہ ہماری کمزوری کی علامت ہے، یہ ہمیں گمراہی کی طرف لے جانے والی بات ہے کہ ہم اپنے متعلق تو نہ سوچیں اور کسی کے متعلق بے وجہ بدگمانی کرتے رہیں کہ فلاں انسان ایسا، فلاں انسان ایسا، انہوں نے اپنے دور کے اندر یہ کیا، انہوں نے اپنے دور کے اندر کیا۔ کوئی مولوی بیان کرے غلط بیان کرے گا، کوئی وقت کا مفسر بیان کرے ان کے خلاف زبان کھولے، اس سے بڑا جاہل اور اس سے بڑا کمینہ اور اس سے بڑا ناکام اور اس سے بڑا اس زمین پر خاک اور ازدہا ہو نہیں سکتا، جو صحابہ کرام کے بارے میں اپنی زبان کو کھولے، جو حضرت ابوبکر کے بارے میں کھولے، جو حضرت عمر کے بارے میں کھولے، جو اور صحابہ کرام کے بارے میں کھولے۔ تم اس دنیا کے اندر سانپ سے بدتر ہو، ہم تمہیں تسلیم کرنے کو تیار نہیں، ہم تمہیں اس لائق نہیں سمجھتے۔ اگر تم کسی صحابی کے بارے میں ادنا سے ادنا جملہ بھی بولو کہ ہم تمہارے پیچھے نماز پڑھیں، ہم تمہیں اس لائق نہیں سمجھتے کہ ہم تمہیں منبر پر لا کر بیٹھائیں، ہم تمہیں اپنی جوتیوں میں رکھتے ہیں اور ٹھوکر مارتے ہیں ایسے لوگوں کو جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ کرام کی گستاخی کریں، ہم ٹھوکر مارتے ہیں، اپنے پیر کے تلے روکتے ہیں ایسے لوگوں کو، چاہے وقت کا مولوی ہو یا کوئی بھی ہوا کرے اپنے وقت کا علامہ نہیں ہے ہماری نظر کے اندر اس کی حیثیت۔ جاؤ وقت میں، ہمیں نہیں چاہیے آپ کی ہمدردی اور آپ کا تعلق، آپ سے وہ تعلق رکھیں جن سے آپ کو جنہیں آپ سے محبت ہو، ہمیں آپ کا تعلق نہیں چاہیے، ہرگز نہیں چاہیے۔ دعا تو یہی کریں گے کہ رب العالمین تمہیں پھر بھی ہدایت دے دے، رب العالمین تمہارے ساتھ میں عافیت کا معاملہ فرما دے۔ اگر تم صحابہ اکرام کے بارے میں بولو گے تو ان کا تو کچھ نہیں بگاڑو گے، بہرحال اپنی آخرت ضرور برباد کر لو گے۔ بہرحال آخری بات بیان کرو، اس اللہ کے بندے کا حال کیا تھا؟ اس اللہ کے بندے کا حال یہ کہ جب آخری وقت ہے اور آخری وقت میں اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹے میرے سر کو زمین پر رکھ دے، ان کی ٹانگ پر ان کا سر رکھا ہوا تھا، شاید رب العالمین کو رحم آ جائے اور عمر کی مغفرت ہو جائے۔ یہ ان اللہ کے بندوں کا حال تھا، اور کہا کہ بیٹا میرے ذمہ قرض ہے، میرا سارا قرض اب تمہارے ذمہ ہے، تم ادا کرنا۔ اس اللہ کے بندے کو قرض کا خیال تھا کہ میں اس دنیا سے اس حال میں نہ جاؤں، میرے اوپر کسی کا قرض باقی رہ جائے۔ کہا کہ بیٹا ایک بات اور میری یاد رکھو، جاؤ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس اور جا کر کے کہنا امیر المومنین نہ کہنا، امیر المومنین نہ کہنا، امیر المومنین نہ کہنا، اب میں مسلمانوں کا امیر نہیں رہا، اب میرا معاملہ یہ ہے کہ میرا آخری وقت آ چکا، میں جا کر اجازت لینا، اگر اجازت ملے تو مجھے اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ اور حضرت صدیق اکبر کے ساتھ میں دفن کر دینا، اور اجازت نہ ملے تو بقی کے اندر دفن کر دینا۔ امیر المومنین نہ کہنا، کہنا کہ خطاب کے بیٹے عمر نے کہلوایا ہے اور آپ سے اجازت چاہتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ اجازت چاہتے ہیں کہ اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ میں ان کو یہیں پر دفن کر دیا جائے۔ ان کے بیٹے آئے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ رو رہی تھی اور آ کر اجازت مانگی، اجازت مل گئی۔ اس
کے بعد میں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہا کہ ابا جان اجازت مل چکی ہے، جب ان کے بیٹے نے کہا کہ جب میرا انتقال ہو جائے آخری وقت میں آخری بات پھر اجازت، آخری جب مجھے لے جاؤ، لے جا کر کے دروازے پر رکھ دینا اور اجازت مانگنا، اجازت ملے تو پھر وہیں پر دفن کر دینا، اور اجازت نہ ملے تو پھر جنت البقیع کے اندر دفن کر دینا، شاید کے دباؤ کے اندر، شاید کہ میرے لیے انہوں نے اجازت دی ہو، مرنے کے بعد میں اگر منع کریں تو کوئی ضد بحث والی بات کر، ضد بحث کی ضرورت نہیں، بلکہ مجھے جنت البقیع کے اندر دفن کر دینا۔